اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفجر۔ اس سورت کا نام الفجر ہے۔ اس میں ایک رکوع، 29 یا 30 آیتیں اور 139 کلمے اور 597 حروف ہیں۔ نزول: یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور اس کے مضامین پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا نزول اس وقت ہوا جب کفار نے مسلمانوں پر بے دریغ مشق ستم شروع کر دی۔ بے دریغ، بے انتہا، نہ رکنے والی مشق ستم، ظلم کی مشق، یعنی مسلمانوں کو جب انتہائی تکلیفیں پہنچانا شروع کر دی اور انہیں جبراً پھر کفر کی طرف لوٹنے پر مجبور کر رہے تھے، جبراً مجبور کر کے انہیں کفر کی طرف لے جا رہے تھے۔ مسلمانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس صورت کا نزول ہوا۔ حوصلہ افزائی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے اس صورت کا نزول ہوا۔ مضامین: ابتدا میں کفار نے اسلام کی دلوں کو مسخر کر دینے والی قوت کا صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا۔ مسخر کر دینے والی، دلوں کو پر اثر کرنے والی، اپنا ماتحت بنا لینے والی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ آواز لوگوں کے عقائد کی پختگی سے ٹکرا ٹکرا کر خود ہی اپنا سر پھوڑ لے گی اور معاملہ ختم ہو جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ رسول اللہ کی اکیلی آواز ہے، ان کے نزدیک یہ کمزور آواز ہے، اور لوگ اپنے کفر کے عقائد میں اتنے پکے ہیں کہ حضور کی آوازیں ان کے دماغوں سے ٹکرا ٹکرا کر تو خود ہی واپس ہو جائیں گی اور یہ معاملہ دین کا ختم ہو جائے گا، اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا، تو اکیلے رسول اللہ کیا کر لیں گے۔ لیکن جب اس دعوت کے داعی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، داعی بلانے والے مکرم، عزت شان والی ہستی، داعی مکرم کی سیرت کی تابانیاں تعصب اور ہٹ دھرمی کی سنگین فصیلوں میں شگاف پیدا کرنے لگی اور کفر و شرک کے بڑے بڑے ستون گرنے لگے، تو اہل مکہ نے مزید رواداری اور چشم پوشی کا رویہ ترک کر دیا۔ رسول اللہ کی سیرت کی تابانیاں، تابانی چمک، تعصب اور ہٹ دھرمی، وہ جو کافروں کا تعصب، دشمنی تھی، ہٹ دھرمی، اپنے دھرم مذہب پر پکا رہنا، اس کی سخت فصیلوں، مطلب فصیل کہتے ہیں جو قلعے کی دیوار ہوتی ہے، مطلب کہ ان کے سخت ترین عقائد کو رسول اللہ علیہ والسلام کی دعوت، حضور کی سیرت کی چمک نے اس کو ختم کرنا شروع کر دیا۔ شگاف کہتے ہیں ویسے سوراخ کو، کہ ان کی تعصب اور ہٹ دھرمی کی سنگین فصیلوں میں شگاف پیدا کرنے شروع کر دیے۔ ان کے جو کفر پہ جمے ہوئے سخت عقائد تھے ان کو بھی رسول اللہ نے انہیں ختم کرنا شروع کر دیا اور اسلام کی طرف مائل ہونے لگے۔ کفر کے بڑے بڑے ستون گرنے لگے اور حضور علیہ السلام کی گود میں آ گئے۔ اہل مکہ نے مزید رواداری، رواداری کا مطلب ہوتا ہے جائز رکھنا، برداشت کرنا، اور چشم پوشی مطلب کہ آنکھیں بند کر لینا، اسلام سے، رسول اللہ کی مخالفت سے آنکھیں بند کر لینے کا رویہ ترک کر دیا اور لنگوٹے کس کر اسلام کے سیل رواں کو روکنے کے لیے میدان میں نکل آئے۔ مطلب پوری تیاری کر کے سیل رواں، بہتا ہوا سیلاب، یعنی اسلام کا سیلاب، بہتے ہوئے سیلاب کو مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں نکل آئے اور ہر ایسے شخص پر ظلم و ستم کی حد کر دیتے جو اسلام قبول کر لیتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے سر فروش اور جان نثار بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے۔ سر فروش، سر قربان کرنے والے، جان قربان کرنے والے، سر بیچنے والے، جان نثار، جان قربان کرنے والے بندوں کی حوصلہ افزائی فرما رہا ہے، اور انہیں بتا رہا ہے کہ کفار کی یہ سنگ دلانہ حرکات، یہ پتھر دلوں والی حرکات، یہ کوئی نرالی اور عجیب نہیں ہے، اس سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا آیا ہے۔ بڑے بڑے جابر اور طاقتور قبائل نے اور سنگ دل حکمرانوں نے اپنے تمام وسائل کو بروئے کار لا کر، کام میں لا کر اہل حق کو حرف غلط کی طرح مٹانے کی کوشش کی۔ یعنی پہلے بھی انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا کہ ان کے زمانے میں بھی ظالم حکمران اہل حق کو مٹانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن عذاب خداوندی نے ان کو نیست و نابود کر دیا۔ نیست کا معنی نہیں ہے اور نابود نہیں تھا۔ اگر مکہ کے ان رئیسوں نے اپنی ان ظالمانہ روش نہ چھوڑی، روش طریقہ، تو ان کا انجام بھی ایسا ہی المناک ہوگا، دردناک ہوگا۔ اگر انہوں نے رسول اللہ کی مخالفت نہ چھوڑی تو ان کا انجام بھی دردناک ہوگا۔ اللہ نے سورت میں بتایا، اللہ تعالیٰ سب لوگوں کے ہر قسم کے اعمال کو بڑے غور سے دیکھ رہا ہے اور مناسب وقت پر ان کو عبرت ناک سزا دی جائے گی۔
یہاں ایک نظریہ کا بطلان کیا، بطلان مطلب باطل کر دیا، باطل یبطل یہ بطلان اس کا مصدر آتا ہے، جس میں اکثر خدا فراموش قومیں، اللہ کو بھولی قومیں اور افراد پہلے بھی مبتلا تھے۔ اس نظریے کو باطل کر دیا جس میں پہلے بہت سارے لوگ مبتلا تھے اور اب بھی مبتلا ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ اگر انسان خوشحال اور باقاعدہ باوقار زندگی بسر کر رہا ہے، خوشحال اچھی حالت والی باوقار عزت والی زندگی بسر کر رہا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہے، وہ اللہ کی نظر میں محبوب ہے، اور وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو خدا کی پسندیدگی کی سند حاصل ہے۔ مطلب کہ امیر آدمی کے جو بھی کام ہے نا، وہ کام سارے ٹھیک ہے، کسی کو اس پر اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے۔ اور جو شخص قسم پرسی اور افلاس کی زندگی گزار رہا ہے، وہ خدا کی نظروں میں گرا ہوا ہے۔ کس ماں پرسی، کس کا مطلب ہوتا ہے کوئی، ماں پرسی تجھے کوئی نہ پوچھے، مطلب جسے کوئی نہ پوچھے، اور جو غربت کی زندگی بسر کر رہا ہو تو وہ خدا کی نظروں میں گرا ہوا ہے، اس کی کوئی قدر و منزلت اور مقام نہیں ہے۔ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نظریہ بالکل باطل ہے۔ مال کی فراوانی زیادہ ہونا اور مال کی قلت الہی آزمائش کے دو رخ ہیں، یہ اللہ کی آزمائش کے دو رخ ہیں۔ وہ اپنے بندوں کو قارون جیسی دولت اور فرعون کا جاہ و جلال مرتبہ دے کر آزماتا ہے، اور کبھی فقر و فاقہ کی سختیوں سے دوچار کر کے اسے پرکھتا ہے، اسے آزماتا ہے، کسی کو مال دے کر اور کسی کو فاقہ دے کر آزماتا ہے۔ جس نے اس کی نعمتوں پر شکر ادا کیا اور مصائب میں صبر کا دامن نہ چھوڑا، وہ دربار خداوندی میں سرخ روح اور کامیاب ہوگا۔ سرخ روح لفظی معنی سرخ چہرے والا، مطلب کہ کامیاب ہونے والا۔ اسے اپنی ثروت کی کثرت اور اپنی ریاست و امارت پر فخر کرنے والے، اے اپنی ثروت کی کثرت، دولت کی کثرت اور اپنی ریاست اور امارت حکومت پر فخر کرنے والے، کبھی تو نے اپنے اعمال کی طرف دیکھنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ کبھی اپنے عمل بھی دیکھیں، شکل بھی دیکھی اپنی؟ نہ یتیم کا احترام، نہ غربت غریب سے ہمدردی، مال و دولت سمیٹنے کے بغیر اور کوئی مقصد تمہارے پیش نظر نہیں ہے۔ یہ آج کل ہمارے یہاں بھی یہی ہے، بس دولت پیسہ آنا چاہیے، حلال حرام جہاں سے آئے۔ یہ پچھلی قوموں میں بھی امیر لوگوں کا یہی طریقہ تھا کہ جیسے ہماری حکمران، جیسے ہمارے امیر لوگ، انہیں صرف اپنی حکومت سے ہے، اپنی دولت سے غرض ہے، وہ جائز اور ناجائز ذرائع میں بھی امتیاز و روا نہیں رکھتے، اس میں بھی فرق نہیں کرتے کہ پیسے کہاں سے آ رہے ہیں۔ یاد رکھو قیامت کا دن آنے والا ہے، اس وقت تمہاری چشم ہوش کی آنکھیں کھلے گی، لیکن بے سود، اس وقت فائدہ کوئی نہیں ہوگا، البتہ وہ پاک نہاد قدسی صفات لوگ جو ذکر الہی سے اپنے قلب کی تسکین کا اہتمام کرتے رہے۔ پاک نہاد، پاک نسلوں والے، پاک عادتوں والے، قدسی صفات، فرشتوں کی صفات رکھنے والے لوگ جو ذکر سے قلب کی تسکین، اپنے دل کی سکون کا اہتمام کرتے رہے، جب وہ اس دار فانی دنیا سے رخصت ہوں گے تو انہیں رضائے الہی کے مجدہ سے خور سند کیا جائے گا۔ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری دی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے۔ تو یہ زندگی کا مقصد بیان کیا ہے۔ ہمیں جو دین پڑھاتے ہیں ان کے لیے خاص طور پر اس میں سبق ہے کہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، تو یہ ہے کہ ہمارے پاس پیسے کم ہیں، جی فلاں جو کہ اتنی تنخواہ لیتا ہے تو ہمیں تو یہاں سے 10,000 ملتا ہے، کسی کو 5,000 ملتا ہے، تو ہمارے پاس کم ہے۔ محنت کرنی چاہیے رزق حلال کمانے کے لیے، جس کو خاص طور پہ جس کو مجبوری ہو تو کسی سے مانگے گا نہیں، لیکن یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ جو تھوڑا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس تھوڑے میں وہ برکت رکھی ہے جو ادھر زیادہ میں برکت نہیں ہوتی۔ وہ زیادہ کما کر بھی کوئی محروم ہوتا ہے اور وہ بھوکا رہتا ہے، پھر بھی اس کے دل میں مال کی حسرت ہوتی ہے، اور کسی کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا دیا ہوتا ہے اور اس کو اس میں گزارا ہو جاتا ہے اور وہ لالچ نہیں کرتا۔ تو دین ہمیں یہی سکھاتا ہے، رسول اللہ کی سنت یہی سکھاتی ہے۔ کسی کے بارے میں سنیں اس کی تنخواہ 2 لاکھ ہے، وہ میری تو 10,000 20,000 ہے، اس پہ پریشان نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عطا فرمایا عزت شان کے ساتھ، وہ اس سے زیادہ ہی ہوگا اور اس میں برکت اس سے زیادہ ہوگی۔